کا ایک ذخیرہ نکالے اور بار الہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے. لیکن سنو، ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا. کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو، بس یہاں پر جو چاہو بول دو. کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے، کہیں گے چل جلسے میں بولنا، یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے. آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو. آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے، بند کرو، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ بھگا دو گے. ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا، تم کون ہوتے بولنے والے؟ صاحب حرام ہے یہ، صاحب جلسے میں بولو، جمعے کے ممبر پہ بولو، خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو؟ بھاگو، تمہاری غلطی ہے، آپ موقع نہیں. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، نماز پڑھی اوپر کر لیا بس، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا، پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے. یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. ٹخنا ہے یہ، اس سے اوپر پہننا ہے یہاں، اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی. صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو دور سے آواز دیتے ہیں. اس نے نہیں سنا، آپ نے پھر زور سے آواز دی، احائز انت یا رجل. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. جی کیا؟ احائز انت. عربی کے جملے دیکھیے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا، لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے، جو MC ہوتی ہے، مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے، تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے. کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، MC ہو رہی تجھے؟ کہتا مجھے؟ کہاں؟ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں. مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے، حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں، عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے، اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے. یہ عورت کو حکم دیا، مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو، تجھے مہینہ آ رہا ہو. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے. اس نے اوپر کر لیا. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اسلم جی بالسکین، چھری لاؤ. کہا چھری لاؤ. آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ، چھری آ گئی. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے. کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا، آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا، لیکن ہمیں موقع دے دیجئے، گھر جا کے سنبھال لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو. جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا.
ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ادھر آ، کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا، لے۔ جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا، کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے گا، اسٹیج بنا دے گا، مولانا صاحب بول لو، جو من میں آئے بول دو، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے، اس کے بعد نہیں سنیں گے۔ قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا، لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے، ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے، اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے، آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو بارات 400-500 آدمیوں کی، یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں، میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ برا لگتا ہے، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں جب تم کھانا کھانے جاتے ہو، لڑکی والے کے گھر، دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو۔ کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو۔ میری بیٹی ہے، جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے۔ داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے، ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے۔ ولیمہ کرنا 500 نہیں 1000 کو بلا، ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر۔